بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے وہ سورہ لقمان سے، تو دو چیزوں کو سمجھنا ہے آج، ایک لقمان اور مشہور ہے لقمان حکیم۔ تو لقمان حکیم جب اس آیت پر ہم پہنچیں گے، یعنی حکیم صفت جو ہے، البتہ لقمان سے ابھی فارغ ہوتے ہیں کہ جانتے ہیں جیسے کہ رحیم، را حا میم، رحیم ماں کی ہم عام طور پر کہتے ہیں رحم، وہ رحیم ہے، تو صلہ، اور اسی سے رحیم سے رحمان۔ تو یہ لقمان کوئی دور کا نام نہیں ہے، ہم استعمال کرتے ہیں، مگر کہ ہر چیز کو ظاہر ہے کہ تعاون درکار ہوتا ہے استاد کا، سمجھانے والے کا۔ تو دیکھیے ہم کہاں استعمال کرتے ہیں لقمان اور اس کے معنی کیا ہے۔ اگر ہمارے سامنے ڈش ہو تو ڈش میں تو آج کل تو انڈا ہے، آلو ہے، کئی چیزیں ہوتی ہے نا، تو جب آپ اسے اٹھاتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ لقمہ۔ دیکھو ہوا لام قاف میم ہوا نا، استعمال کرتے ہیں، مگر معنی سے ہم واقف نہیں۔ جب امام صاحب خطا کر جاتے ہیں، پانچویں کے لیے اٹھے یا دوسرے میں نہیں بیٹھے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، کیا نام اس کا؟ لقمہ، اسی سے لقمان۔ تو اب لقمان کے معنی کیا ہوئے؟ تجربہ کار۔ چونکہ آپ کس چیز کو اٹھائیں گے پہلے؟ آپ کی عقل، آپ کا تجربہ، آپ کا مزاج، وہ چیز آپ اٹھاتے ہیں۔ تو آپ کو ہر ایک کا مزاج مختلف ہے۔ تو امام کو ادراک نہیں ہوا بشریت کے ناطے، آپ کو ادراک تھا، سارے لوگ لقمہ نہیں دیتے۔ کون دے گا لقمہ؟ جسے تجربہ اس وقت کا کہ یہ تو پانچویں کے لیے اٹھ رہے ہیں، تو یہ ہے لقمان کے معنی۔ اب را حکیم آیت آ رہی ہے۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ قرآن سے حکمت کی شناخت کیا ہے؟ دیکھیے کئی کوشش کی ہم نے سمجھانے کی کہ جادو، جنات، تین چیزیں ہیں نا، اور نظر۔ اس کا علاج اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ شناخت نہیں کر پاتے کہ اس پر نظر بد ہے یا جادو ہے یا آصب ہے، بھوت پریت ہے۔ مگر یہ حکمت ایسی ہے کہ کلام پاک واضح طور پر آپ کے سامنے اس نے رکھ دیا کہ حکمت کسے کہتے ہیں۔ تو ایسی بات نہیں ہے، شناخت ہوگی۔ تو انشاءاللہ صبر کیجیے، انتظار کیجیے، 1 گھنٹے کے لیے میرے ساتھ اس سفر میں رہیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، ہدی ورحمۃ للمحسنین، الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون، اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون۔ 5 آیت ہوئی۔ سورہ بقرہ میں جائیے تو یہی 5 آیت ہیں، یعنی اس سے ملتی جلتی۔ 5ویں آیت پر اولئک هم المفلحون، یہاں پر بھی اولئک هم المفلحون، لیکن فرق کو سمجھنا ہے، حروف مقطعات۔ پھر یہ آیتیں حکمت سے بھری ہوئی کتاب کی ہیں، جو ہدایت ہیں اور رحمت ہیں نیکوکاروں کے لیے، محسنین کے لیے، جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ خوش دلی سے ادا کرتے ہیں۔ یہی تو لوگ آخرت کا یقین کرنے والے ہیں، یہی تو لوگ ہیں جو ان کے رب کے جانب سے ہدایت پر ہیں، یہی تو لوگ ہیں جو اصل فلاح پانے والے ہیں۔ دیکھیے فرق کیا ہے بقرہ کی ابتدائی آیت میں؟ ذالک الکتاب، اور اس کی صفت لا ریب فیہ، کہ اس کتاب کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ مگر یہاں اس کی صفت لائی جا رہی ہے الحکیم، اس کی صفت ہے، اللہ کی بھی صفت ہے، حکیم کتاب کی بھی صفت ہے۔ چونکہ اس سورہ میں جو مضامین آ رہے ہیں
اس کی مناسبت سے یہ صفت حکیم کی لائی گئی ہے۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے وہاں پر تھا ہدل للمتقین، ٹھیک، یہاں کیا ہے؟ اضافہ ہے، ہدوں و رحمتن، متقین کے بجائے محسنین۔ ان ساری چیزوں کو سمجھنا ہے۔ اور وہاں پر بھی تھا نماز قائم کرتے ہیں، اور زکوٰۃ بھی تھا، اور آخرت پر یقین۔ لیکن اب فرق کیا ہے؟ سنتے رہیے گا۔ دیکھیے الف لام میم، یہ حروف ابجد ہیں۔ عرب کے علماء، بلغاء، فصحاء، شعراء سارے کے سارے ان حروف سے واقف تھے۔ تو انہیں چیلنج کیا جا رہا ہے کہ تم اے قریش کے لوگوں، اے عرب کے لوگوں، ان حروف کو تم سمجھتے ہو، تمہارے ادبا کا یہ خزینہ ہے، تو انہی حروف سے ہم نے اس کتاب کو مرکب کر کے بھیجا ہے، تو تم کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ چیلنج ان کو ہے۔ نہیں سمجھتے؟ سمجھتے ہو، چلو ایک آیت ہی بنا کر لاؤ۔ تو انہی حروف سے وہ اپنی شاعری، اپنا نظم و نثر پیش کرتے تھے، تو ایک آیت بنا لاؤ۔ یہ چیلنج ہے ان کو، اور آج تک نہیں لا سکے۔ اور سنیے ابھی پھر یہ کہا جا رہا ہے، وہاں چونکہ ڈائریکٹ ذالک الکتاب، یہاں آیات، اس لیے تلک، تو مذکر کے لیے ذالک، مؤنث کے لیے تلک۔ حکمت، پر حکمت، تو دیکھیے حکیم اللہ کی بھی صفت ہے۔ تو کچھ صفات ایسی ہیں کہ بندوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہیں۔ کئی ایسی صفتیں خود اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ رؤوف الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو بہرحال یہ اسماء صفات کا آج بیان نہیں ہے، لیکن میں ہمیشہ سختی سے یہ پیغام دیتا ہوں کہ رحمان کی صفت ہمیں چاہیے کہ ہم انسان کے لیے استعمال نہ کریں۔ ہمارے علاقے میں اکثر پکارتے ہیں عبد الرحمان کو رحمان، اس سے گریز کریں۔ باقی رحیم پکار سکتے ہیں، حکیم پکار سکتے ہیں۔ تو اب اس میں کیا حکمتیں ہیں اس کتاب میں، یہ پہلے بیان کیا جا رہا ہے۔ اور پھر جیسے کہ یہ سورہ ہے لقمان حکیم، ان میں کیا حکمت تھی؟ تو دیکھیے کیسی حکمت ہے، سنیے۔ پہلے کہا گیا کہ ہدی للمتقین۔ ابھی آپ دیکھیے قرآن پر غور کریں، اب کہا جا رہا ہے ہدی ورحمۃ للمحسنین۔ اب بڑا درجہ کس کا؟ محسنین کا۔ اس لیے کہ متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، جو اللہ سے ڈرنا چاہتے ہیں، اللہ کے عذاب سے مستحق ہونے سے ڈرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہدایت ہے۔ مگر یہ کس کے لیے؟ ہدایت کے ساتھ رحمت بھی۔ تو ہدایت تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہدایت کسے کہتے ہیں۔ بھائی ہدایت یعنی یہ قرآن حکیم جو ہے آپ کو گائیڈ کرے گا، آپ کو سیدھا راستہ بتائے گا۔ پیغمبر بھی یہی سیدھا راستہ بتاتے ہیں۔ پھر ایک ہدایت، وہ تو اللہ کی جانب ہے، وہ تو آپ کو توفیق دیتے ہیں کہ آپ ہدایت کو قبول کریں۔ تو یہ کتاب کیا ہے؟ ہدایت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رحمت ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ دیکھیں حالات حاضرہ پر غور کیجیے آپ، کیا مطلب رحمت ہے؟ سنیے اس چیز کو کہ اگر یہ کتاب ہدایت ہے اور آپ میں طلب تھی، آپ کو ہدایت ملی، آپ مومن ہوئے، آپ مسلم ہوئے، متقین بن گئے، محسنین بن گئے، اور انشاءاللہ بنیں گے، تو یہ کتاب ایسی رحمت ہے کہ گمراہی، ضلالت تم پر سبقت نہیں کر سکے گی۔ یہ کس کی وجہ سے؟ رحمت۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ دیکھیے آج کیا ہو رہا ہے برما میں، مگر کسی ایک نے کہا کہ ہمیں نہ ماریے، نہ کاٹیے، ہم تمہارا مذہب باطل قبول کرتے ہیں نہیں۔ کیوں؟ یہ رحمت اللہ کی۔ مٹ رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ باطل کو ہم قبول کریں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ کلام پاک کا اعجاز ہے کہ ہدایت کے ساتھ کیا ہے؟ رحمت بھی ہے۔ اور یہی رحمت ہر مسلم، ہر مومن کے ساتھ اس کی ہمیشہ باقی رہے گی۔ کب؟ صرف جان کنی کے وقت تک نہیں، یہ جو مر رہے ہیں ان کے ساتھ برزخ میں بھی، برزخ سے اٹھتے وقت بھی، اور قیامت میں حساب کتاب کے وقت بھی یہ رحمت ہے۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے۔ آمین۔ محسنین،
تو انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے کہ محسنین بنے جی، کیونکہ اب ہم پہنچ چکے ہیں بقرہ سے کہاں سورہ لقمان میں آ چکے، تو محسنین کا کیا مطلب؟ دیکھیے اس کی شرح تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، جبریل امین نے خود پوچھا تھا، حدیث طویل ہے، کئی دفعے بیان کر چکا ہوں حدیث جبریل کی، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے. تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ احسان یعنی تم ایسی نماز پڑھو جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تم تو نہیں تو اتنا تو یقین رکھو اللہ دیکھ رہے ہیں. یہ تو حدیث ہوئی نماز کے تعلق سے، مگر یہ احسان کا مطلب نہایت ہی خلوص، دلی قلبی عبادت ہو، قلب سے ہو. ظاہر ہے کہ انسان کا دل اور دماغ اور اعضاء حاضر ہوں. کیسے حاضر رہیں گے؟ اعضاء بالکل سکون ہو، اطمینان ہو، اور اس کا دل یہ گواہی دے رہا ہو کہ میں اللہ کے سامنے ہوں، یہ ہے اس کا حق دیا جائے. لیکن صرف عبادت ہی نہیں. دیکھیے یہاں نماز کا اہتمام کرے. محسنین کب ہوگا؟ جب نماز کا اہتمام کرے. دیکھو کہیں ہم ترجمہ کرتے ہیں نماز کو قائم رکھے، کہیں کرتے ہیں اہتمام رکھے، چونکہ جو مضامین ہے اس مناسبت سے کہ ہر وقت یعنی اپنے وقت پر نماز پڑھے، اس کا نام ہے اہتمام. اس کے ارکان کو مکمل ادا کرے، اس کا نام ہے اہتمام. اس کے اذکار کو اچھی طرح یاد کرے، اس کا نام ہے اہتمام. یتلون حق تلاوتی، قرآن کی اس کی تلاوت ہے، یہ سارے اہتمام میں آتے ہیں. اور اسی طریقے سے زکوٰۃ، بھائی محسنین میں کب آئے گا؟ زکوٰۃ تو سبھی دیتے ہیں. طیب نفس کیا مطلب؟ زکوٰۃ جب ادا کرے گا تو خوش دلی سے ادا کرے. یعنی جب کوئی آپ سے زکوٰۃ مانگے تو آپ کو اس کا احسان ماننا چاہے کہ میرے پاس مانگنے کے لیے آیا، تو آپ خوش دلی سے دیں. یہ نہیں کہ چلیے صاحب مانگ ہی رہے ہیں تو نکال دیتے ہیں، نہیں. زکوٰۃ محسنین کا درجہ اور ہے، متقین کا درجہ اور ہے، وہ بھی مطلوب ہے، مگر یہاں ایک محسنین کا درجہ بتلایا جا رہا ہے. تو محسنین کسی کا ہر کام میں، صرف یہ دو نہیں، اخلاق، گفتگو میں، گفتگو شنید، لوگوں کا احترام، مہمان کی عزت، ہر فعل میں. آپ فیکٹری میں ہیں، اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیا ہے؟ احسان. ایک تو خلوص، اور ہر چیز کے یعنی کامل اس کے جو اصول ہیں شریعت مطہرہ نے جو بیان کیے ہیں یہ ہے. اچھا، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ. اب سنیے بقرہ میں وبالآخرۃ ہم یوقنون ہے نا، وبالآخرۃ ہم یوقنون. یہاں محسنین کی وجہ سے 2 دفعے ہم آ رہا ہے. کتنی دفعے؟ دیکھیے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. کیوں؟ نہیں، دیکھیے قرآن شریف کا مطالعہ کرنا ہے نا. یہ جو ختم کرتے ہیں نا، یہ مطلوب نہیں اور درکار بھی نہیں اور مقصود بھی نہیں اور فائدہ بھی نہیں. مقصد کیا ہوتا ہے؟ ختم کریں. رمضان میں کتنے ختم کیے؟ 5 7 10. دکانوں میں بیٹھے کسٹمر آ کے پوچھ رہا ہے بکم ہاذا، یہ کتنے کا؟ یہ کیا؟ یہ ختم قرآن نہیں ہے. کیا ختم قرآن ہے؟ غور کریں کہ یہ یہاں 2 دفعے ہم کیوں آیا. بھائی دیکھیے یہ میں چونکہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، مقصد میرا طنز نہیں ہے، کبھی بتلانا پڑتا ہے چونکہ ہم نے دیکھا ہے، ایسا مشاہدہ ہوا ہے، اس لیے سختی سے یہ پیغام دے رہے ہیں. اس کا نام ختم قرآن نہیں ہے. ختم قرآن اس کا نام ہے کہ یہاں 2 دفعے ہم کیوں آیا. اس لیے کہ یہاں متقین نہیں محسنین کا ذکر ہے جی. اب یہ ختم قرآن کر کے 5 7 کون سے درجے میں ہم رہیں گے؟ یہ پیغام ہے میرا. تو سوچئے جب بھی قرآن شریف پڑھنے بیٹھیں تو یہ سوچے نہیں کہ ہمارا پارا کب ختم ہوگا. فکس کر لیا فجر میں پاؤ، ظہر میں پاؤ، یہ فکس کیوں کر لیے؟ پھر یہ ہم پر کون غور کرے گا؟ نہیں، غور تدبر اس کو ذہن میں رکھیے. تو یہی لوگ جو اکمل درجے سے نماز ادا کرتے ہیں، خوش دلی سے زکوٰۃ دیتے ہیں اور تلاوت بھی حق کی تلاوت ادا کرتے ہیں، تو آخرت پر یقین کرنے والے یہی تو لوگ ہیں. اب بتائے کہ جو کیف متفق یعنی کیا اتفاقی طور پر نماز پڑھتے ہیں، چلو صاحب دوست پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی پڑھ رہے ہیں، چلو یہاں روزہ سب رکھتے ہیں، کھانے تو ملتا نہیں تو روزہ رکھو، تو فرق ہے نا دونوں میں. اس فرق کو ملحوظ رکھیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں. دیکھیے ہدایت، ہم ہدایت پر آئے یا اللہ کی ہدایت؟ اللہ کی. کون سی؟ کلام پاک نے جو نبیوں نے پیش کیا، اور پھر توفیق بھی اللہ کی، مگر ہم میں تڑپ تھی.
یہ پہلے واضح کر چکا ہوں کہ جس میں تڑپ ہے، جس میں جذبہ ہے، جس میں طلب ہے، اسے اللہ ہدایت دیتے ہیں۔ یہی لوگ کامیاب ہیں، مفلح ہوں۔ اور کون ہو سکتا ہے کامیاب؟ متقین بھی کامیاب ہیں اور یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اب یہ ذکر رہا اللہ کے نیک بندے محسنین کا، تو اس کا مقابل اپوزٹ جسے کہتے ہیں سنیے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ یہ دو آیتیں ہیں، نضر بن حارث کے تعلق سے مشہور ہیں، ساری کتابوں میں بیان کیا ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلام پاک جو پر حکمت ہے سنانے لگے، لوگوں پر اثر کرنے لگا، زندگی میں یہ لوگوں کے کردار میں جب یہ اثر انداز ہوا، اس لیے کہ کیا تھا؟ کتاب حکیم، اللہ کا کلام تھا۔ تو نضر بن حارث نے سوچا کہ کیسے اس کا مقابلہ کیا جائے، چنانچہ پڑوسی ملک میں حبشہ ہے، یمن ہے، وہاں سے اس نے ایک ناچنے والی لایا خرید کر۔ تو سنیے گا، تو لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو بیہودہ بات کو خریدتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ ناچ گانا تو بیہودہ بات ہی ہے نا، اور لہو آپ جان چکے ہیں، کچھ ابھی نئے بھی ہوں گے۔ ایک تو ہوتا ہے لعب، کھیل، کھیل تو بچوں کا ہوتا ہے، وہ وقت گزاری کرتے ہیں، اور جب یہ اپنے فرائض سے روکے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ بیہودہ کھیل ہوتا ہے، لہو ہوتا ہے۔ اس کی وضاحت کر چکا ہوں، لیکن پھر بھی کچھ نئے ہیں۔ تو کھیل کھیل ہوتا ہے وقت گزاری کے لیے، اور لہو جو ہے جب فرائض سے دور رکھے۔ تو یہ لہو الحدیث، بیہودہ باتیں، تاکہ اللہ کی راہ سے روکے بغیر علم کے۔ کیا مطلب بھائی؟ علم آپ جانتے ہیں کہ یا تو کتاب الہی یا نبیوں کی دعوت، تو کیا لہو حدیث کے بارے میں کوئی ایسی ہدایت ہے؟ یہ گانے کے بارے اس لیے کہا گیا کہ بغیر علم۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور وہ اس نے بنا دیا اس دعوت کو کیا؟ مذاق، مسخرہ۔ کون سی دعوت کو؟ چونکہ مؤنث کی ضمیر ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی قرآن کی، حکمت بھرے قرآن سے، کتاب سے، اسے اس نے مسخرہ جانا، اور اس کے مقابلے میں یہ ایک بیہودہ بات یعنی رقص سرور اس کے لے آیا۔ تو انہی لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اب بیہودہ بات پر میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے اس وقت کا ایک طریقہ کار تھا کہ ناچنے والی، اب وہ کس طرح ناچتی تھی یہ تو ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن ایک مجرد عورت کا ہونا اور لباس کیسا ہوتا تھا، لیکن صرف عورت کا تھڑکنا چاہے لباس میں ہو، یہ بھی ایک بیہودہ باتیں ہیں۔ آج کل اس کی جگہ کس نے لے لی ہے؟ چینل نے لی ہے کہ نہیں لی ہے؟ یہی چیز ہے نا لہو الحدیث۔ ٹی وی تو ایک وقت تھا، اب تو ٹی وی کچھ بھی نہیں رہا، چینل۔ تو کیا مطلب اس کا؟ چینل کا دیکھیے، یہ چیزیں ایسی ہیں، جب نیٹ نکلا تو نیٹ کو بھی بڑا یعنی برا سمجھا جانے لگا، صحیح ہے نا، کیونکہ جو لوگ ہیں دیندار کی یہ غلط چیز ہے، جبکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اب تو نیٹ میں سب کچھ بھرا ہے، آپ کو جتنی کتابیں چاہیں کتب خانے ہیں کہ نہیں ہیں؟ تفسیر کے کتب خانے ہیں، احادیث کے ہیں، فقہ کے ہیں، اور دیگر علوم کے ہیں، میڈیکل، سب کچھ ہے۔ تو اب یہ نوعیت نہیں رہی، اس کی نوعیت کیسے رہی؟ ایک چھری کی طرح۔ تو اب اس کا استعمال تو کچھ لوگ اچھے کام کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہم بھی پہلے گھبراتے تھے، لیکن اب دیکھیے واٹس ایپ پر لوگ مسائل پوچھتے ہیں، فتوے پوچھتے ہیں، اور میڈیکل بھی پوچھتے ہیں، ڈاکٹروں سے مشورہ لیتے ہیں۔ لیکن چینل کو آپ جو ہے استعمال صحیح طریقے سے کریں کہ وہ لہو حدیث میں داخل نہ ہو۔ مگر کیا کہیں، آج کل کا ماحول ایسا ہے، چاہے بچہ ہو چاہے بوڑھا ہو، جب بھی دیکھو تو وہ لگا ہوا ہے۔ کیا اسے کہیں گے کہ لیپ ٹاپ ہو یا کیا ٹیب ہو، اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس پر تھوڑی نگرانی کی ضرورت ہے، مطلب ہے کہ کوئی وقت ان کو خاص مقرر کیا جائے، ہم وقت اسی میں لگے رہیں۔ اور ان کی پڑھائی بھی ہو رہی ہے اس میں، ہم یہ نہیں کہتے کہ اسے نہیں، ان کی پڑھائی بھی ہو رہی ہے اس میں،
تو وہ پڑھائی کریں اس پر، مطلب ہے کہ نگرانی رکھیں اور اس آیت کو ملحوظ رکھیں. ہمارا وہ مقصد نہیں، ظاہر ہے کہ کافی اس کے فوائد بھی ہیں. تو اس نے جو لایا تھا وہ اس لیے کہ مسخرہ کرے. تو ایسے لوگوں کے لیے اب دیکھیں اولئک لہم، تو مطلب جو اس کے شریک تھے، جو اس کا تعاون کرنے والے تھے، ان کے لیے کیا رسوا کن عذاب. ایک اور چیز ہے کہ جب آیتیں اس کے سامنے پڑھی جاتی تھیں اس شخص کے، تو واللہ مستکبرن، پھر جاتا تھا تکبر کی صورت میں، کل لم یسمعھا، سنا ہی نہیں. پھر اذن وقرا، جانتے ہیں نا بوتل پہ جو ڈٹ رہتا ہے تاکہ اندر کوئی گرد و غبار نہ جا سکے، تو اس نے کان میں گویا کہ بند کر لیا اپنے. فبشرہ بعذاب علیم، تو اس کے لیے عذاب کی بشارت. تو سنیے گا، جب آدمی اگر سننے کی کوشش کرے تو کانوں تک آواز پہنچتی ہے، نہیں ایسا نہیں، مگر آدمی سنے ہی نہیں تو اس میں طلب نہیں، تو ہدایت نہیں ملتی. تو ہونا تو یوں چاہیے کیا کہ انذار. دیکھیے دو چیزیں، بشیرا و نذیرا، ہے نا. اللہ کے رسول بشارت بھی دیتے ہیں اور کیا ڈراتے ہیں. تو یہاں ڈرانے کی جگہ بشارت آئی ہے. ویسے تو آپ کو عادت ہو چکی ہوگی قرآن کے اسلوب جاننے کی، چونکہ یہاں ایسا ہے کہ اس کو یوں کہنا کہ ڈرانا یہ چیز نہیں ہے، بلکہ اس کو عذاب کی بشارت، یعنی گویا کہ اس کے لیے بڑا یہ توہین آمیز لفظ ہے، اس لیے بشارت سے استعمال کیا جا رہا ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی معمولی اس کا جرم ہے، بلکہ اس کا جرم ہے کہ اس کتاب حکیم کے سامنے اس نے بےہودہ باتوں کو لایا، اس وجہ سے اس طرح کہا جا رہا ہے فبشرہ بعذاب علیم. باقی بشارت اپنی جگہ پر ہے اور انذار اپنی جگہ پر ہے، جیسے کہ حسنہ اپنی جگہ پر ہے، سیئہ اپنی جگہ پر ہے. اب اس کے بعد مومنین کا ذکر ہو رہا ہے، سنیے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم خالدین فیہا وعد اللہ حقا وہو العزیز الحکیم. جو اہل ایمان ہیں، اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، نعمت بھرے باغات ان کے لیے، نعمتوں سے بھری جنت ہے. دیکھیے جنت اور ہے اور نعمت بھری جنت، یعنی ہر قسم کی آشائیں، کیا انہیں انعامات، سہولات، ہر چیزیں ان کے لیے مہیا کی گئی ہیں. پھر یہ کہ ہمیشہ رہیں گے خالدین فیہا. دنیا میں انعام ایسا نہیں ملتا، وقتی طور پر ملتا ہے. کسی کو فیلا مل جائے رہنے کے لیے تو جب تک وہاں اس کمپنی کا مینیجر ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ خالدین فیہا. اس کے بعد وعد اللہ حقا. اے مؤمنو، دیکھیے کیسی بشارت ہے. آج کل کے حالات میں ساری دنیا دشمن مٹانے کے پیچھے لگی ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وعد اللہ حقا. دنیا میں آپ کو ذلیل سمجھا جائے، رسوا سمجھا، اللہ کا وعدہ حق ہے. انشاءاللہ یہاں بھی مدد کرے گا، اور جو بھی حالت ہو جنت کا وعدہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ ہمیں اس وعدے کا حقدار بنائے. وہو العزیز الحکیم. ایک چیلنج ہے. عزیز کسے کہتے ہیں؟ زبردست. دنیا کی سرزمین بھی اللہ کی ہے، تم ہمیں رہنے نہیں دیتے، مگر یاد رکھو وہ عزیز ہے. یہ جنت اور یہ راحت مومنین کے لیے میرے مقابلے میں کوئی نہیں. عزیز، زبردست ہے، کوئی سامنے نہیں آ سکتا. اور حکیم بھی ہے. یہی حکمت ہے کہ جو مومنین ستائے گئے میری وجہ سے، صرف اللہ کا نام لینے والے، ہو سکتا ہے کہ وہ نمازیں نہ پڑھتے ہوں، ہو سکتا ہے ان کے اعمال کیسے ہوں، مگر کیوں فتن المؤمنین والمؤمنات؟ اس لیے کہ اللہ کا نام لیتے ہیں. تو یہ حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ ایسے نعمتوں سے نوازے جو پائیدار ہوں، ہمیشہ رہنے والی ہوں اور نعمت بھری ہوں. خلق السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. پیدا کیا آسمانوں کو بغیر ستون. عمد یعنی ستون. تم دیکھ رہے ہو، ہم دیکھتے ہیں بغیر ستون کے. اور کھوٹے گاڑے زمین میں یعنی پہاڑ، تاکہ تم کو لے کر لڑک نہ جائے زمین حرکت کر کے، جنبش کر کے. اور پھیلائے ہر قسم کے چلنے والے، جو بھی زمین پر چلتا ہے، کوئی بھی ہو، انسان ہو اور دیگر مخلوقات ہوں. اور آسمان سے ہم نے پانی نازل کیا
اگائے اس میں ہر قسم کے عمدہ قسم کے اشیاء، زوجن کریم، عمدہ چیزیں. دیکھیے ساری چیزیں عمدہ ہیں. آپ پھل فروٹ کو لیجئے، چاول گہوں کو لیجئے، دال دلیا کو لیجئے، ساری چیزیں عمدہ ہیں. تو یہ کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ جو اس حکمت بھری قرآن سے دور تھے، کیا انہیں بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمانوں کو کیسے بنایا، کیسے کھڑے ہیں. تم دیکھ رہے ہو؟ کچھ بھی نہیں دیکھ رہے ہو. ستون ہے کوئی بنا سکتا ہے؟ تو دیکھیے چیلنج دے رہے ہیں ابھی. اور یہ پہاڑ اور یہ جانور کتنا ہم فائدہ اس سے اٹھا رہے ہیں، گاڑی کے لیے، ہل کے لیے، اور یہ عمدہ قسم کے جانور. تو کیا کہہ رہے ہیں سنیے، ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ بل الظالمون فی ضلال مبین. ھذا خلق اللہ، بعضوں نے ترجمہ کیا ہے یہ ہے اللہ کی بخشش. ھذا خلق اللہ، تو خلق مصدر ہے نا، ترجمہ صحیح ہے. یہ ہے اللہ کی مخلوق. مخلوق یعنی کیا؟ پھل فروٹ میوہ سب تو اللہ کی عطا ہے، اللہ کی بخشش ہے. تو دکھاؤ مجھے اللہ کے سوا جن کی تم امیدیں لگائے رکھے ہو، انہوں نے کیا دیا تمہیں؟ دیا ہے کچھ نہیں. ظالمون اپنی گمراہی میں، بالکل کھلی گمراہی میں ہے. یہ کس کو چیلنج ہے؟ تو کہیں گے کہ عرب کے مشرکین کو. نہیں، ہمیں بھی. آج کتنے ہمارے بھائی ایسے ہیں، سب دیا اللہ نے، پیدا کیا اللہ نے، کھیتیاں اللہ کی دی ہوئی، نوکریاں اللہ کی، سب کچھ اللہ کی، اولاد کا رزق اللہ کا، لیکن ہم جھکے ہیں کس کی طرف؟ جانتے ہیں آپ. ایسے لوگوں کو پیغام دیں ھذا خلق اللہ، جو ہم کما رہے ہیں یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی بخشش ہے. یہ نتیجے کا ترجمہ ہے، سمجھے نا. اب اتنا کتاب کی حکمتیں بیان کرنے کے بعد لقمان کی حکمتیں بیان ہو رہی ہیں. تو سب سے پہلے لقمان کے ہم نے صرف معنی بتائے. اب سننے کے لیے تیار رہیے گا. یہ لقمان کون تھے؟ حاتم طائی جس طریقے سے مشہور تھے نا فیاضی میں، تو لقمان جو ہے یہ مشہور تھے حکمت میں. عظیم شخصیت تھی. حکمت کون سی؟ ہمارے یہاں جو حکیم کہا جاتا ہے نا وہ نہیں. ہماری حکیم یعنی طبیب، وہ بھی مناسبت سے ہے چونکہ وہ جڑی بوٹیاں لاتا ہے، بخار کو دیکھتا ہے، تو وہ بھی حکیم ہے. مگر یہ عربستان میں ایک مشہور شخصیت تھی، اور اس قدر ان کے پاس حکمت تھی کہ لوگوں میں مشہور ہوئے حکیم. اور یقین مانیے کہ اس قدر مقبول کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی بات کو کوٹ کیا. جیسے ہم کہتے ہیں نا فلاں کی طرح، تو ابھی آ رہا ہے، ان کی حکمت کو بیان کیا تو مومن ہوئے نا. میں دیکھیے جو نصیحت آ رہے ہیں بیٹے کو کہ نماز پڑھو، تبلیغ کرو، دعوت کا کام دو، شرک مت کرو. البتہ ان کے نبی اور رسول ہونے میں لوگ متفق نہیں ہو سکے، کیونکہ کوئی ان کو چیز نہیں ملی کہ یہ نبی یا رسول تھے. لیکن فرق ہے. دیکھیے لقمان حکیم کو اللہ نے درجہ دیا، ابھی تو آپ سنیں گے کہ اس پر ایمان لانا ہم میں ضروری ہے، کیونکہ قرآن میں ذکر ہے آتینا لقمان الحکمت. اگر کوئی انکار کر دے کہ نہیں، نام بھی ہے لقمان جی، لیکن اور جو ہمارے یہاں دنیا بھر میں ہمارے اور پڑوسی ملک میں جو مزارات ہیں، اس میں کسی مزار کو آپ تسلیم نہ کریں، کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، ایمان کا جز نہیں. چلیے فلاں صاحب ہیں، مزار ہیں ان کا، خاموش رہیں یا انکار کر دیں، تو فرق ہوا نا. اب حکمت کسے کہتے ہیں؟ تو حکمت کے معنی یہ ہوتے ہیں وضع الشیء فی اہلی، یعنی فی موضعہ، یعنی کسی چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا. تو کیا مطلب؟ بات کرنا تو اس وقت کے جو مناسب ہے وہ بات کرنا، اس جیسی بات کرنا. چلنا تو جہاں چلنا چاہے وہاں چلنا، ہاتھ ہلانا تو جہاں اٹھانا چاہے، مطلب ہر چیز اس مناسبت سے. لیکن حکمت کی شناخت کیا ہے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سنیے کیا، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ
ان اللہ غنی حمید. یہ تو ان کی تعریف میں بیان کر رہے ہیں، نصائح تو بعد میں آئیں گے. کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انہیں حکمت دی. سب سے پہلے حکمت کیا؟ انشکر للہ، اللہ کا شکر ادا کرو. اب جو اللہ کا شکر ادا نہ کرے وہ حکمت سے محروم. بالکل واضح جی. اب ہم کس پر شکر کریں؟ اپنی صحت پر، اپنی اولاد پر، اپنی روزی پر، جو بھی دیا اللہ نے شکر کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، کہ میں زیادہ دوں گا. تو دیکھیے کیا فرماتے ہیں، وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. جو کوئی شکر کرے گا تو اپنے لیے، مطلب کیا اپنے لیے؟ لازیدنکم، ہم زیادہ دیں گے. لیکن ومن کفر، اب ذرا ساتھ میں رہیے میرے. ومن کفر کیا ہونا چاہے تھا؟ علی نفسی ہونا چاہے تھا نا، مگر نہیں ہے. یہی آپ کو سمجھنا ہے. قرآن میں آپ جتنا بھی سمجھتے رہیں گے نا تو پھر ختم نہیں ہوگا قرآن کبھی. فرماتے ہیں ومن کفر، جو ناشکری کرے. یہاں کفر کے معنی نہیں، ناشکری کرے. اس تو اللہ تعالی بے پرواہ ہیں، وہ تو غنی ہے، کسی کی ضرورت نہیں. آپ شکر کریں نہ کریں، وہ تو حمید ستودہ صفات ہیں، وہ تو تعریف کے لائق ہی ہیں، تعریف شدہ ہیں. اور بات ختم کر دی. کیوں ایسا؟ بھائی دیکھیے، جو کوئی شکر کرتا ہے اپنے لیے، جو کوئی ناشکری کرتا ہے تو اللہ اسے موقع دیتے ہیں. یہ ہے حکمت کہ ڈراپ کر دیا، اس کو موقع ہے کہ وہ رجوع کرے. دیکھیے یہ ہے اعجاز قرآن کا، شاعری میں نہیں ملے گا. نہیں تو ہو سکتا تھا کہ وبال نہیں. اللہ تعالیٰ نے کلام پاک اس لیے نہیں نازل کیے کہ لوگوں پر وبال نہیں. جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں، اسے ضرورت ہے تو رجوع کرے. ٹھیک ہے، اب سنیے نصیحت جو کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. بیٹے کو پہلی نصیحت ہے، میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. ٹھیک ہے، کتنی عظیم نصیحت ہے. دنیا میں دیکھا ہوگا انہوں نے کہ یہ بت پرستی نہیں، اللہ خالق مالک، کسی کو شریک مت کرو. پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم ہے شرک. بس ظلم کسے کہتے ہیں؟ کسی کا حق مارنا، کسی کو حق نہ دینا، ہم اسے کہتے ہیں ظلم. تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اللہ کے حق مارنا ہوا سب سے بڑا ظلم. یہ نصیحت کر رہے ہیں، یہ ان کی پہلی نصیحت ہے. دوسری نصیحت کہاں آپ کو ملے گی؟ آیت نمبر 15 میں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. نہیں، یہاں نہیں، یا بنی اِنَّا إِن تَكُ مِثْقَالَ، ٹھیک ہے نا، وہاں پر دوسری نصیحت. اب ذرا یہاں غور کیجئے. دوسری نصیحت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو کی، اس کے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کیا؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، کس نے؟ اللہ تعالیٰ وصیت کر رہے ہیں انسان کو. تو سنیے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لقمان کی نصیحت ایک بیان کرنے کے بعد. کیا فرماتے ہیں کہ اور ہم نے وصیت کی انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی، اس لیے کہ ماں نے اسے حمل میں رکھی کمزوری. وہنن سورہ عنکبوت میں پڑھ چکے ہیں، ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، کمزوری. حملت ام وہنن علی وہن وفصالہ فی عامین، اور دودھ چھڑایا 2 سال، یعنی 2 سال دودھ پلایا. انشکر لی، تو میرا بھی شکر کرو اور اپنے والدین کا شکر کرو. میری طرف لوٹنا ہے آپ کو بھی اور والدین کو بھی. وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر یہ آپ کے ماں باپ آپ کو مجبور کریں کہ آپ شرک کریں میرے ساتھ جس کا علم نہیں، تو ان کی اطاعت نہیں کرنا.
وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ان کے ساتھ دنیا میں اچھا سلوک رکھنا اور ہمیشہ پیروی کرنا جو میری طرف رجوع کرتا ہے، پھر میری طرف لوٹنا ہے، میں تمہیں آگاہ کروں گا۔ سب سے پہلے سمجھنا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی۔ لقمان علیہ السلام کیا نہیں جانتے تھے؟ ماں باپ کا حق جانتے تھے، مگر سنیے کئی جگہ پر ہے اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، ہے نا۔ لقمان حکیم اللہ تعالی کا ذکر کرنے کے بعد اپنے بیٹے کو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، تو اللہ کے پہلو بپہلو اللہ کے ساتھ میں اپنا حق بیان کرنے کو خلاف ادب تصور کرتے تھے۔ یہ ہے حکمت، سمجھ رہے ہیں نا۔ دیکھیں ہم تو کہیں گے بھائی اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو، مگر یہ لقمان حکیم تھے تو سمجھ گئے کہ نقطہ۔ تو ان کے عوض ان کے بدلے اللہ تعالیٰ نے پیش کر دیا۔ کیا حکمت تھی لقمان حکیم کے پاس، تو یہ حکمت تھی۔ تو ابھی سنتے رہیے۔ تو چلیے ماں باپ کے ساتھ کیا اچھا سلوک کرو۔ حملتہ امہ وہنا، وہنا یعنی کیا؟ جب وہ حمل میں رکھتی ہے تو کمزوری محسوس کرتی ہے، جبکہ سورہ اعقاف میں ہے حملتہ امہ کرہ علی کرہ ووضعتہ کرہا، وہاں کیا ہے؟ تکلیف سے۔ تو تکلیف بھی ہوتی ہے اور کمزوری اور چیز ہے۔ وفصالہ فی عامین، سنیے گا، فصالہ فی عامین یعنی کیا؟ دودھ کتنے؟ 2 سال میں۔ سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، 2 سال، ہے نا۔ اور حملہ وفصالہ 30 شہرا، سورہ اعقاف آیت نمبر 15۔ کیا مطلب؟ کہ 2 سال دودھ پلانا ثابت ہوا قرآن سے، تو حملہ وفصالہ 30 شہرا، 24 مائنس کریں تو کتنے بچے؟ 6۔ تو معلوم ہو کہ 7ویں مہینے میں بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ عموماً نارمل جو ہے وہ 9 مہینے، لیکن 7ویں مہینے میں بھی۔ ہمارے یہاں لوگوں کو اس کا علم نہیں تھا، تو 7ویں مہینے میں بچے ہونے کے بعد طلاق واقع ہوئی، چونکہ زمین ہماری کھنڈر تھی اپنے علاقے کی، اور جب معلوم ہوا تو افسوس کرتے رہے۔ تو بہرحال یہ چیز میں نے بتلا دیا۔ اور ایک اور مسئلہ بتلا دوں کہ 2 سال تو ثابت ہے قرآن سے دودھ پلانا۔ تو آپ جانتے ہیں لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، رضاعت کہتے ہیں نا، کسی عورت نے بچے کو دودھ پلایا، تو اس 2 سال کے اندر یاد رکھیے گا، اگر 4 سال کا بچہ ہے اور غذا کھانے لگا، اب اگر کسی عورت نے اپنا دودھ اسے پلایا تو وہ ماں نہیں بنتی، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ کیوں؟ تو وہ اس کے غذا کا حصہ نہیں بن سکتا۔ ابھی 2 سال کے اندر بچہ نہیں کھاتا ہے، ہو سکتا ہے بسکٹ آپ کھلائیں تھوڑا بہت، لیکن اگر 2 سال کے اندر وہ دودھ پیتا ہے تو اس کی غذا کا حصہ بنتا ہے۔ اچھا، پھر اور ایک مشکل پیش آتی ہے ہمارے یہاں، نکاح کے وقت بولتی ہے کہ میں نے اسے کپڑے دھونے گئی تھی، روتا تھا تو دودھ پلائے۔ ارے کتنا دودھ پلایا؟ آپ تشویش میں ڈال دیا۔ اب دودھ پلانا کسے کہتے؟ کسے کہتے؟ اس کا نام عربی میں وجبہ، ایک وجبہ یعنی ایک ڈش، یعنی بچہ جب دودھ پیتا ہے تو دودھ پینا کسے کہیں گے؟ آپ جانتے ہیں وہ دودھ پیتے پیتے پھر منہ نکالتا ہے، پھر پیتا ہے، پھر منہ نکالتا ہے، جب اس کو دودھ پینا بس ہو جائے، اس کا نام ہے اس کا ایک ڈش، ایک وجبہ، اس کا نام ہے۔ 2 سال کے اندر بھی اس کو رو رہا ہے تو ایک گھونٹ پلا دیا، اس کا نام دودھ پینا نہیں۔ یہ میں سمجھا رہا ہوں کہ آپ اس وقت پر آپ رہیں کہ بھائی ایسا نہیں ہے، نکاح کو نہ روکیں، مفتیوں سے پوچھیں، یہ ہے کہ آپ خود بتائیں، قرآن شریف میں ہے، واضح ہے، تو سمجھ رہے ہیں نا۔ اور وہ بھی حدیث میں 5 ہیں، کتنے ڈش؟ 5۔ تو بہرحال یہ مختصر میں نے اشارہ کر دیا، اتنا آسان نہیں ہے کہ ایک گھونٹ پی لیا تو اس کی ماں بن گئی اور سارے رشتے جو ہے محرم ہو گئے۔ تو بہرحال یہ اس حساب سے بتایا تھا۔ آج تو درس ہے ہمارا لقمان حکیم کا۔ چلیے، وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ شریک کریں تو ان کی اطاعت نہ کریں۔ دیکھیے اطاعت، کیونکہ شرک پر اطاعت آپ ان کی نہیں کریں گے۔ دیکھیے امام کس کے لیے ہے؟ پیروی۔ امام اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ آپ اس کی پیروی کریں، کیا اتباع ہے نا۔ اب ہمارے کتنے امام ہوتے ہیں نماز میں؟ یہ امام جو نماز پڑھا رہا ہے، اب ہم اگر اپنا امام دیکھیں تو اس کی اطاعت کریں گے اور اس کی اتباع، یہ درست نہیں۔ امام کی پیروی کریں، وہ اگر رکوع میں جاتا ہے تو رکوع میں جائیں، اور اگر 5ویں کے لیے اٹھ رہا ہے تو لقما دیں۔ سمجھ رہے ہیں اس چیز کو؟ باقی امام کی بھی اطاعت، ایسی اطاعت کہ خلفشار ہو اور جماعت بندی اور ہماری نمازیں نہ ہو۔ بہرحال یہ مسئلہ دوسرا ہے، پھر کبھی تفصیل سے۔ یہاں ماں باپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ماں باپ کی
اطاعت شرک پر نہ کریں، باقی سب باتوں میں ان کی اطاعت کریں، عبادت نہ کریں، ٹھیک ہے؟ لیکن ساتھ میں رہیے۔ وہ صاحب ہما کا کیا مطلب؟ جی، وہ صاحب کسے کہتے ہیں؟ ابوبکر صدیق کس کے ساتھی تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ صحابہ کس کے؟ آپ کس کے؟ میرے صحابی ہیں، ساتھی ہیں نا۔ تو ساتھی کا کیا مطلب؟ ماں باپ ایمان نہیں لائے، آپ کو شرک پر مجبور کر رہے ہیں، کہیے کہ نہیں اماں ابو یہ نہیں ہو سکتا، لیکن ان کے ساتھ رہیے، صاحب ہما، یہ نہیں کہ ٹھیک ہے آپ الگ رہیے ہم الگ رہیں گے، اب تو آپ غیر مسلم ہیں، نہیں۔ آپ بتائیے کیا مطلب اس کا؟ اس کا یہ مطلب ہے عید کا دن ہے، قربانی کریں، ماں باپ ابھی تو اسلام نہیں لائے تو کہیں گے آپ اس کو ہاتھ میں لگائیے، یہ عبادت ہے ہماری، کیا ہے؟ عبادت کا گوشت ہے، اسے ہاتھ میں لگائیے۔ تو پھر صاحب ہما کیا مطلب؟ صاحب ہما، انہیں بالکل محسوس نہیں ہونا چاہیے آپ ان کی اولاد ہیں، آپ ان کے معاون ہیں، آپ ان کے کفیل ہیں، آپ ان کے ساتھ میں ہیں، سب کچھ ان کا آپ ہیں۔ صرف یہ فرق ہے کیا کہ شرک ہم نہیں کریں گے، وہ کر رہے ہیں کریں، ہم انہیں منع کرتے رہیں گے۔ تو کئی چیزیں ایسی ہیں اگر آپ قرآن سے لگے رہیں گے تو یہ فتوے اس میں کیا خامیاں ہے یہ آپ کے سمجھ میں آئے گا، لیکن قرآن سے جڑے رہیں گے تب نا۔ تو سنیے، جو نو مسلم ہے ہمیشہ سوال پوچھتے ہیں، ایک صاحب تو یہ بھی سوال کر ڈالے کہ ہم کیا پانی ایک مٹکے میں رہ سکتے ہیں؟ بھائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صاحب ہما، وضو کر لیے ماں کو ہاتھ لگ گیا، صاحب ہما، سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ وہ آپ کے ماں باپ ہیں، صرف ایمان ان کے دل میں نہیں، آپ کے دل میں ایمان ہے۔ تو ایمان حسنات سے، حکمتوں سے، اخلاق سے، الفت سے محروم نہیں کرتا۔ یہ کیا بات ہے کہ آپ مومن ہیں اور اخلاق اور لوگوں سے الفت، انسانوں سے محبت اس سے محروم کرتا ہے؟ پڑوس میں کوئی غیر مسلم ہے تو آپ مومن ہیں، آپ وضو کر چکے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں۔ حکمت اس میں کس میں ہے؟ کلام پاک بیان کر رہا ہے۔ تو یہ کہہ رہا تھا وہ صاحب ہما فی الدنیا معروفہ۔ اچھا اب کیا کہا جا رہا ہے؟ واتبع سبیل من اناب الیہ، جو میری طرف رجوع کرتے ہیں ان کی پیروی کریں۔ تو ظاہر ہے کہ ماں باپ کیا کہہ رہے ہیں کہ شرک کریں، آپ شرک نہ کریں۔ تو یہاں ایک مسئلہ ہے کہ یہ کون ہے میری طرف پیروی کرنے والے؟ اس وقت تو انبیاء تھے، آج کل کون ہے؟ ہمارے جو مقتدا ہم نے بنا کے رکھے ہیں۔ مگر یہی اگر قرآن سے اعراب کریں تو دیکھیے، یہ میرا پیغام سننے کی کوشش کریں، ماں باپ کی اطاعت کریں، ماں باپ کی صاحب ہما رکھیں، حسن سلوک کریں، لیکن ماں باپ اگر شرک کی دعوت دے رہے ہیں تو قبول نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اب ہمارے مقتدا بغیر نام لیے ہوئے ان کی اطاعت کریں، لیکن اگر وہ کوئی ایسا حکم دے رہے ہیں تو قرآن سے منحرف ہے، انحراف کھاتا ہے، جیسے آج کل چل رہا ہے ٹرپل طلاق اور یہ حلالہ، کئی ایسی مثالیں ہیں، یا ہے کہ نمازیں نہیں ہوتی حرم شریف کے امام کے پیچھے، فجر کی نہیں ہوتی، وطر کی نہیں ہوتی ہے نا، یہ لیجئے، یہ کیا اس کا نام حکمت ہے؟ حکمت سے محروم ہے۔ میں ایک پیغام نوٹ کر لیں آپ کہ امام کے پیچھے آپ اگر مغرب کی دوسری رکعت میں پہنچے تو آپ کے کتنے ہوں گے سجدے؟ تحیات 3 ہوں گے، نماز ہو گئی، سجدہ سو کرنا پڑے گا؟ نہیں۔ آپ پہنچ گئے، امام کہہ رہے کیا علم نصرہ پڑھتے پڑھتے پہنچ گئے، کیا یا واما بنعمت ربک فحدث، آپ کہا اللہ اکبر، رکوع میں چلے گئے، آپ کے رکعت میں کمی ہوئی نا، تو امام کی پیروی کی وجہ سے کوئی نقص نہیں ہوا۔ تو یہ پیغام لے جاؤ، یہ کیسے لوگ ہیں کہ ان کی نماز فجر کی امام کے پیچھے نہیں ہوتی، حرم کے امام کے پیچھے نہیں ہوتی، وطر کی نماز حرم کے امام کے پیچھے نہیں ہوتی ہے، کیسے مسلمان ہیں؟ لوگ ہنس رہے ہیں، گزشتہ پڑھ چکے نا، لا یستخفنک، اے رسول تجھے کمزور نہ سمجھے۔ آج یہ دنیا ہمیں کمزور سمجھ رہی ہے کہ یہ مسلمانوں کیسے حکام ہے، کیسے حکم ہے، طلاق کے مسئلے میں لیجیے، حلال کے مسئلے میں تو ہنس رہے ہیں کہ یہ کیسا حلال ہے کہ اپنی بیٹی کو دوسروں کے سپرد کرتے ہیں 2 اور 3 دن کے لیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ من اناب، جو قرآن سے جڑا ہوا ہے وہ مفتی ہے، وہ کیا ہے؟ مفتی ہے۔ اپنی فقہ کا لمیٹڈ فتویٰ یہ مفتی ہے، وہ تو اپنا فتویٰ بتائے گا، تو اس کو ذہن میں رکھے گا۔ اچھا اب دوسری نصیحت، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بیٹے، دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، قیامت کا تصور دیکھو، تقو اور
खरदल के बाद है तकुन, देखे ना, तो ये तकुन ही है, इनकी वजह से नून साकित होता है, ये ग्रामर से मुतालिक है। अगर मिसकाल तो हमारे यहाँ मशहूर है, 19 मिसकाल, वो एक पैमाना है, लेकिन यह मिसकाल के माने क्या, फमन यामल मिसकाल ज़र्रतिन, जर्रा के बराबर, तो मिसकाल के माने क्या, बराबर। खरदल कहते हैं, खरदल का दाना राई का दाना। ए मेरे बेटे, अगर राई के दाने के बराबर कोई अमल हो, और कहां किया हो, पहाड़ों में छुपकर नहीं, फी सखरतिन, चट्टान में छुपकर, ओहो देखिए चट्टान में, और फिर समावात, आसमान की बुलंदी पर गए। अभी तो समझ में आएगा कि रॉकेट लेकर चले गए ऊपर जी, औ फिल अर्ज़, जमीन की तह में चले गए। याति भी अल्लाह, याति के माने क्या, बा की वजह से अल्लाह लेकर आएगा, हाजिर करेगा। इन्नल्लाह लतीफ, लतीफ यानी बारीक भी, वो तो इसे भी देखता है। कहीं भी करो, नेक अमल करो, बुरा अमल करो, लतीफ खूब जानने वाला है। कैसी नसीहत कर रहे हैं बेटे को, कैसा तस्वुर, कयामत का तस्वुर दे रहे हैं ना। तो यकीन मानिए, आप अगर कोई नेकी करते हैं, अल्लाह को उसका इल्म है। चाहे खजूर ही किसी को खिलाएं, अल्लाह को इल्म है। और जब कोई बुराई होगी, उसका भी इल्म है, मगर ये कि वो उसे मिटाएगा, ये और चीज है। अच्छा, फिर कह रहे हैं तीसरी, या बुनय्या अक़िमिस सलात वअमुर बिल मअरूफ वन्ह अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। ऐ मेरे बेटे, नमाज का एहतिमाम करो, नंबर 1। नंबर 2, वअमुर बिल मारूफ, भली बातों का हुक्म करो। क्या भली बातें, चलिए नमाज के लिए चाहिए, इफ्तारी के लिए चाहिए, चलिए दर्स में चलिए, जो भी भली बातें, हमेशा भली बात करें। वन्ह अनिल मुनकर, बुरी बातों से रोकिए। जी, ये बड़ा मसला है उम्मत मुस्लिमा का। उनका कहना है कि मुनकर को मत छेड़ो। क्या कहना है, मुनकर को मत छेड़ो। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वत्तबी सबील मन अनाब। कलाम पाक में है कि मुनकर से भी रोको। अब मुनकर जानते हैं ना, जो उर्फ में बुरा समझा जाता है, शराब पीना, चोरी करना, जिना करना, किसी ने इख्तिलाफ न किया, वो मुनकर है वो। अब आप बताएं किसकी पैरवी करेंगे, हमारे मुक्तदा की, बड़ों की, किसकी करेंगे? भाई गलत है। सिर्फ नमाज को बुला रहे हैं, बस यही नहीं, बताइए कि गलत बातें क्या हैं, मुनकर क्या है, इसको वाजे करेंगे तो वो सोचेगा कि ये। अच्छा, अब सुनिए, जब बेटे से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मुनकर से रुकिए, ठीक है, तो उसके साथ क्या कह रहे हैं, वस्बिर अला मा असाबक। तो हमारे मुक्तदा लोगों ने इसे काट दिया, काटा कि नहीं काटा, कि सिर्फ भलाई का हुक्म दो, इस आयत को ही उन्होंने अमलन काट दिया। भाई लुकमान हकीम यही तो कह रहे हैं, जब आप जरा उतरिए नमाज के लिए और बच्चे कह रहे हैं, बच्चों क्या है, नमाज का वक्त है, क्या बोलेंगे, बड़े आए चाचा मियां नमाज पढ़ने वाले। तो लुकमान हकीम यही कह रहे हैं, रुको नहीं, वस्बिर अला मा असाबक, जो रद्द अमल होगा, जो आपकी दावत हक का रिएक्शन होगा, क्या करें। ये नहीं कहा कि जवाब दो, बच्चों को मारो, नहीं, डांटो, किसका बच्चा है, नहीं, वस्बिर अला मा असाबक। इस बात को अगर समझने की कोशिश करें, देखिए हमारी जानिब से भी गलत हरकत नहीं होनी चाहिए, नसीहत करना हमारा काम। अगर वो रद्द अमल गलत दें तो क्या हुक्म है, डांटना नहीं, आंखें बड़ी करना नहीं, बल्कि वस्बिर अला मा असाबक। ये लुकमान हकीम की नसीहत, और ये अल्लाह ताला ने हमें सुनवाने के लिए इस कुरान में भेज दिया। इससे बढ़कर क्या है, तो कई चीज इसमें हल हो गई। ये क्या चीज है कि सिर्फ भलाई का हुक्म दो, मानने के लिए तैयार नहीं। तो इस सूरत में आप यकीन मानिए, लेकिन किसी को कहना है कुछ तरीके से, उसलूब से, यानी उससे नफरत के तौर पर नहीं। इसको ज़हन में रखिएगा, कोई भी हो, दरगाह परस्त हो, क्या हो। इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, ये बड़े हिम्मत के कामों में से है, यकीन मानिए, बड़ी हिम्मत का काम है। डर लगेगा ना किसी से कहने, लेकिन यकीन देखिए, ये मैं नहीं कहता हूं कि आप मज़ारों पर जाएं, ये क्या हो रहा है, नहीं, ये कहने का वक्त नहीं है, ये वक्त नहीं, वहां तो मसाइल हो जाएंगे, नहीं, जो उसके जिम्मेदार हैं वहां जाइए, समझाइए, आपका काम हो गया। अब आप वो कहेंगे, आप सब्र कीजिए। तो ये तरीकेकार है दावत का।
اب یہ ایک اخلاقیات میں دیکھیے کیسی کیسی نصیحت کی. اب یہ آخری آیت ہے, سنیے گا مطلب اس درس کی. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. خد گال کو کہتے ہیں, گال مت پھلاؤ, ہے نا. ترجمہ میں کر رہا ہوں, لوگوں کے سامنے گال مت پھلاؤ. ایک چیز, زمین میں اکڑ کر مت چلو. اس لیے اللہ تعالی شیخی یہ اکڑنے والے کو اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے ہیں. کیا مطلب؟ فخر, ایک فخر کرتا ہے, اور مختال. مختال کسے کہتے ہیں؟ خیل سے ہے. خیل کسے کہیں گے؟ گھوڑا. گھوڑا بڑا طاقتور ہوتا ہے. تو اس سے ایک مثال دے رہا ہوں. یعنی پہلے تو گال مت پھلاؤ. گال پھلانا کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ یہ ایک بیماری ہوتی ہے, ہمارے یہاں اس کو گال پھلائی کہتے ہیں. اس کا نام کچھ اردو میں کچھ اور ہوگا, لیکن وہ گال تو اصل میں اونٹ کے وہ سوج جاتا تھا. تو اس صورت میں وہ ظاہر بھائی کہ یہاں کی چمڑی بھی پھولتی ہے نا, تو ایسا نہیں کر سکتا, ایسا ہی دیکھتا ہے. دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے, لوگوں سے ملو تو ایسے مت ملو. کیا گردن میں کیا ہو گیا؟ گال پھول گیا. کیسی کیا حکمت ہے. او ہو السلام علیکم, چہرے سے متوجہ ہو جاؤ. تو جو کوئی آپ کے چہرے کی طرف متوجہ نہیں ہوتا, اس کا مطلب یہ کہ وہ ہمیں وزن نہیں دے رہا ہے. ہم کہاں سے ہیں, کس دیش سے ہیں, تو اس کو ذہن میں رکھیے گا. نہیں, لیکن ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے یہ فرق نہیں کرتے. آپ ملیے تو چہرہ مسکراتا ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح ملتے تھے. ہم کس میں لڑ رہے ہیں؟ 2 ہاتھ سے ملنا کہ 1 ہاتھ سے ملنا, اس میں لڑ رہے ہیں. اور یہ کوئی بتاتا نہیں جی. تو سنیے گا, 1 ہاتھ سے ملے 2 ہاتھ سے ملے یہ بحث نہیں ہے. اصل میں ملیں, ثواب کمائیں. ایک چیز. دوسرا دیکھیں خیل کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے فخر کرنا اور ایک ہے شیخی بگارنا. کیا مثال دوں میں اسے؟ آپ کے پاس کوئی فن ہے, جیسے ٹیلر ہے یا کھانا پکانا ہے, تو آپ وہ چاہتا ہے کہ خود ہی اپنی تعریف بیان کرے. ہمارے یہاں کہتے ہیں خود ہی اپنی ہی بات کر رہا ہے. ارے میں تو ایسا پکاتا ہوں, میں تو ایسا سیتا ہوں, میں تو ایسا. یہ اس کو کہتے ہیں خیل. تو مختالن فخور, نہ کوئی ہنر آپ کے پاس ہے تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے. کیسی نصیحت کر رہے ہیں بیٹے کو. او ہو, نہ خود اپنی تعریف کیجئے اور نہ اپنے پر فخر کیجئے کہ میرے ایسا کوئی نہیں. کیونکہ دیکھیے اگر آپ یوں سمجھتے ہیں کہ میرے ایسا کوئی نہیں, تو اس میں توہین ہے. ہذا خلق اللہ, یہ ساری ہدایہ اللہ کی جانب سے ہیں, آپ کے جیسا اور بھی ہے. تو یہ نصیحت کر رہے ہیں. وقصد فی مشیک وغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. چال میں درمیانہ پن ہو. دیکھیے چال میں درمیانہ کا مطلب کیا ہے, اس چیز کو بھی نوٹ کیجئے کہ آہستہ چلنا یا تیز چلنا یہ نہ مقصود ہے نہ مطلوب ہے, اس کا اختیار ہے. آپ کوئی آہستہ چل رہا ہے یوں نہ کہیں کہ کیا مریل چال چل رہے ہو, نہیں بھائی اس کی فطرت ہے, وہ آہستہ چل رہا ہے. اب اسے جانا ہے, مطلب کوئی گاڑی آ رہی ہے تو اپنی گاڑی ہٹانا ہے تو تیز چل رہا ہے. تو یہ تیز چلنا نہ اکڑ میں شامل ہے اور اپنی میانہ چال چلنا نہ سستی میں شامل ہے. یہ بات نہیں کہی جا رہی ہے, بلکہ درمیان چال, یعنی نہ اکڑ کی چال چلو اس طریقے سے سینہ تان کے, یہ مراد ہے. وغضض من صوتک, آواز اپنی پست رکھو. یہ کیا بات ہو رہی ہے آواز پست رکھو؟ یہ کب دیکھنے میں آئے گا؟ جب لوگ جھگڑا کرتے ہیں نا, خاص کر خواتین حضرات کے لیے اس میں پیغام ہے. خواتین حضرات جب جھگڑتی ہیں نا, وہ بولتی ہیں, سمجھ میں تو کچھ آتا نہیں, وہ خود ہی سمجھتی ہیں. میں کیوں چیختے ہو؟ چیخنا نہیں چاہیے, آواز پست رکھو. اچھا نماز میں آپ غور کریں, جب کوئی نماز پڑھاتا ہے اپنی, جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین, یہ میری اصلی آواز ہے, لیکن آپ الحمدللہ ہے, کیا اس میں مٹھاس بھی نہیں رہتی. تو کبھی بھی آپ گفتار میں اصلی, تو کبھی غصہ آئے تو بھی آواز اپنی چیخنے کی ضرورت نہیں, پست رکھے آواز کو. ان انکر الاصوات, اللہ لقمان حکیم کہہ رہے ہیں کہ بری آواز لصوت الحمیر, گدھے کی آواز. کیا بیان کروں اس پر میں؟ گدھے کی آواز کو قرآن میں 2 لفظ ہیں, 2 الفاظ ہیں, ایک شہیق اور ایک نہیق. چونکہ گدھا ایک ایسا جانور ہے کہ
کہ جب کھینچتا ہے تو بھی آواز، نکالتا ہے سانس تو بھی آواز. باقی ہم جب آواز نکالتے ہیں تو سانس ہماری ختم ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ ہمارا درس حدیث چل رہا تھا. آپ کو میں نے بتلایا تھا کہ حدیث منفرد کسے کہتے ہیں، یاد ہوگا آپ کو. اور حدیث، تو اس حدیث پر آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں. اور غریب بھی بتلایا تھا، یاد ہوگا. تو منفرد اسے کہیں گے کہ صرف ایک ہی محدث نے بیان کیا ہو. غریب اسے کہیں گے صرف ایک ہی صحابی نے، جیسے حضرت عمر سے ان الاعمال بالنیات. اور حسن اور صحیح. آج میں آپ کو بتاؤں حدیث متواتر کسے کہتے ہیں. اس کا ترجمہ کسی نے کیا تھا، کنٹینیو، یاد ہے آپ کو؟ تو آج میں اس کو سمجھاتا ہوں اس مناسبت سے. ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں. پہلے متواتر کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، جیسے کہ یہ حدیث بخاری میں ہے، یہ تو میں نے حوالہ دیا ہوں اور ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں جو حدیث پیش کر رہا ہوں، لیکن یہ متواتر ہے. اب یہ میں کہہ رہا ہوں، باقی تواتر بھی کہتے ہیں تو پھر وہ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو کسے کہتے ہیں متواتر؟ کہ یہ ایک جماعت جو ہے اسے نقل کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. جیسے ابو ہریرہ ہیں اس وقت، اور بھی ہیں. پھر ایک جماعت دوسری جماعت سے، پھر ایک جماعت یعنی کنٹینیو چلتی ہے تو امام بخاری تک پہنچی. سارے محدثین کے پاس پہنچی ہے حدیث تواتر والی. تو ان میں سے کسی جماعت پر نہ جھوٹ کا الزام ہے، نہ کمزوری دماغ کا الزام ہے، نہ سستی کا الزام ہے، نہ بدبختی کا الزام ہے. کوئی بھی ان پر عیب نہیں ہے. اسے کیا کہیں گے؟ متواتر. تو کئی ایسی چیزیں ہیں کلام پاک میں، کچھ قصے بھی چل رہے ہیں تواتر سے، تو انہیں کسی نے جھٹلایا نہیں. تو سنیے گا حدیث کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، بخاری نے بیان کیے اور بھی سارے محدثین نے بیان کیے ہیں. اذا سمعتم صباح الدیکۃ، ایک پہلا جملہ ہے یہ کہ جب مرغ کی آواز سنو. ہمارے یہاں کہتے ہیں مرغ کی اذان ہے نا. اچھا، صبح کی مراد نہیں، مطلق ہے. آپ جانتے ہیں مقید نہیں ہے، کبھی بھی دن میں، شام میں، صبح سحری کے وقت. فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، تو فوراً دعا کرو. مطلب مختصر ترجمہ کر رہا ہوں، اللہ سے اس کا فضل مانگو تو فوراً دعا کرو. فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا، اس لیے کہ اس نے کیا دیکھا؟ فرشتہ. تو فرشتوں کی جماعت ہو سکتی ہے. یہ پہلا ہے. دوسرا سنیے، اذا سمعتم نحیق الحمار، تو نحیق حمار نے گدھے کی آواز آپ نے سنی. فتعوذوا باللہ من الشیطان، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان. فإنہ رآ شیطانا، اس لیے کہ اس نے کیا دیکھا؟ شیطان دیکھا. تو یہ متواتر حدیث کا مفہوم آپ کے سمجھ میں آیا کسے کہتے ہیں، اور حدیث بھی پیش کیا میں نے. تو یہ ایسے اوقات ہیں فرشتوں کی جماعت آتی ہے. اچھا، جو یہ بھوکتے ہیں کتے، وہ بھی اسی میں شامل ہیں. بہرحال اس حدیث کا مفہوم میں نے آپ کو بیان کیا، اور پیغام میرا یہی رہے گا پھر درس کے اختتام پر کہ آپ لوگ یہاں پر آئے، اسی طریقے سے دلچسپی سے آتے رہیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی لاتے رہیں، مہمانوں کو بھی لاتے رہیں. چونکہ ہمارا آپ کا پیغام یہ ہے کہ یہ حکمت بھرا قرآن، اس سے شیطان نے لوگوں کو دور کر دیا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو کوشش کریں. دیکھیے، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ ورنہ اگر یہ دور سے قرآن نہ ہو تو لوگ وہی فقہ کے پیچھے، اور قرآن میں کچھ اور ہے، فقہ میں کچھ اور ہے. تو اس کی کوشش کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ اب عاشورہ ہے، آپ جانتے ہیں. تو عاشورہ چونکہ ہفتے کو 10 ہے، اور اس دفعہ کوئی اضطراب نہیں ہے، یعنی کچھ پریشان کن بات نہیں ہے کہ کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں کہ نہیں اتوار کو ہے، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے ابھی تک. تو پھر جمعہ کو 9 ہے. تو اب آپ ایسا کریں کہ عاشورے کا روزہ تو 9 اور 10 آپ کو درس سے محروم نہ کرے. درس بھی میں بھی آئیں، تو درس ہمارا تو ہفتے کو نہیں ہے نا، جمعہ کو ہوتا ہے. تو آپ اس کے لیے تیار رہیں گے انشاءاللہ. جو لوگ روزے سے رکھ کر بھی آتے ہیں، آپ کو تو سننا ہے نا جی، تو آ جائیں. تو درس سے بھی محروم نہ رہیں. اور جو لوگ روزے کی صورت میں نہیں آ سکتے ہیں، اس کو ایک اختیار ہے 10-11 رکھیں. یہ چیزیں تو اس کا خیال رکھے گا. تو پھر درس رکھتے ہیں انشاءاللہ، ہے نا جی. تو آئیے گا اور مہمانوں کو ضرور ساتھ میں لائیے گا. تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارے ایک صاحب جو یہاں بیٹھتے تھے، احمد علی ان کا نام ہے، جانتے ہیں سب لوگ. ہاں، ہمارے لیے ایک ہدیہ لاتے ہیں، چونکہ پھر وہ ٹوکن ہو جائے گا نا، مسئلہ ہے، اس لیے کیا احتیاط رکھے. صحیح ہے نا؟ ہمارے یہاں ہمارے علاقے میں ٹوکن مل جاتا ہے فوراً.
تو وہ خدمت کرتے ہیں، آپ کو ایسی چیز لاتے ہیں جو منہ کو مٹھاس اور بدن کو تقویت پہنچاتی ہے. کیا نام ہے اس کا؟ چائے. جی. تو بہرحال یہ اس میں صفات ہیں، تو ہم اسی صفات سے ان کا نام لیں. وہ اس وقت اپنے وطن جا چکے ہیں، میرے خیال سے ٹائیفائڈ ہی ہوا ہوگا، چونکہ میرے ان کے تعلقات باتیں ہوتی رہتی ہیں. بخار تھا شدید، تو ظاہر ہے کہ تو دعا کریں. ظاہر ہے کہ ہمارے سرگرم عمل ساتھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں شفا عاجلہ کامل عطا فرمائے. نہ جانے کس کی دعا آمین اللہ کے یہاں مقبول ہو. تو ہم پھر سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جلد سے جلد صحت یاب کر کے پھر یہاں پہنچائے. ویسے انہوں نے اپنا ہدیہ تو لے آئے، دیکھیے ہے پہنچ گیا. جی یہی تو بات ہے نا. تو بس اس کے ساتھ ہم آج کے اس مجلس کو ختم کرتے ہیں. آئندہ بھی توقع رکھتے ہیں کہ جلد آ جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. جی البتہ ایک چیز اخیر میں، یہ صحیفہ لقمان آپ نے سنے ہوں گے نا. تو ایک شخص ہیں، ان کا نام ہے سوید بن سامت. تو ان کے پاس یہ صحیفہ لقمان تھا. چونکہ آپ سوال کریں گے کوئی بھی، تو سوال سے پہلے میں بتلا رہا ہوں، کیونکہ کسی میں ذہن میں آیا ہوگا نا کہ صحیفہ لقمان کیا ہے. تو وہ جب مدینہ میں نبی کریم جب مدینہ گئے نہیں تھے ہجرت کر کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حج ہوتا تھا نا جو مشرکین کے طریقے پر، تو آپ وہاں جاتے تھے، اس میلے میں جاتے تھے اور لوگوں کو، کیونکہ مکی زندگی میں جو ہے قرآن شریف کی آیتیں سناتے تھے. تو یہ شخص جو ہے نا، اس کے پاس صحیفہ لقمان تھا سے مراد کیا وہاں تھا ایسا نہیں، مطلب اس کو یاد تھا، وہ پڑھتا تھا، مطالعہ کرتا تھا. اس نے جب یہ کلام سنا تو اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو محمد کے نام سے پکارتے تھے، کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا وہ میرے پاس بھی ہے. چونکہ اب دیکھیں نا مناسبت ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا ہے؟ تو بولے وہ صحیفہ لقمان ہے، پڑھ کے سنایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس اس سے اچھا کلام ہے. تو آپ نے کلام پاک سنایا. تو اس نے اعتراف کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگ کے بعد جو کلام ہے نا وہ اس سے اچھا ہے. تو یہ بات جو ہے ذہن میں رکھیے گا. اب آپ کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں. چلیے کچھ سوال آپ کا؟ درس تو ہو گیا نا؟ بس